1938 سے پہلے سعودی عرب وہ ملک تھا جس کے پاس زمین کا ایک بڑا حصہ تو تھا، مگر یہ سارا علاقہ بنجر اور صحرا کی صورت میں تھا۔ دنیا بھر میں غریب سمجھے جانے والے سعودی عرب کی اکانومی عمرہ اور حج پر آنے والے لوگوں کے سر پر چلتی تھی۔ لوگ مکہ اور مدینہ آتے، ادھر قیام کرتے، چیزیں خریدتے اور یوں ملک کا نظام چل رہا تھا۔ اسی سال یعنی 1938 3 مارچ کے دن ایک امریکن آئل کمپنی اسٹینڈرڈ آئل سعودیہ کے ایک شہر دہران میں دور دراز صحرا میں تیل کی تلاش میں ڈرلنگ کر رہی تھی۔ یہ کمپنی پچھلے کئی سال سے اس کام میں مصروف تھی مگر انہیں کامیابی نہیں ملی۔ مگر 3 مارچ کا سورج سعودیہ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی نے اس دن جب ڈرلنگ شروع کی تو کچھ ہی دیر بعد ان کی مشینز نے زیر زمین کروڈ آئل دریافت کر لیا۔ ڈرلنگ شروع ہو گئی اور جب اس بات کا تخمینہ لگایا گیا کہ نیچے کتنا تیل موجود ہے تو پوری دنیا یہ خبر سن کر حیران رہ گئی کہ سعودی عرب کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سعودی عرب اپنی معیشت میں آگے ہی بڑھا، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ ادھر کے بادشاہ، شہزادے اور کاروباری لوگ دنیا کے امیر کبیر لوگ ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ شاید پاکستان جیسے 2-4 ملک تو وہ ہنس کر خرید لیں۔ مگر ویورز، آج 2024 میں تیل دریافت ہونے کے قریباً 85 سال بعد یہی تیل سعودیہ کے لیے درد سر بن چکا ہے، اور سعودیہ جیسا پیسے والا ملک بھی یہ جان گیا ہے کہ اب تیل پر وہ زیادہ دیر عیاشی نہیں کر سکے گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ دنیا بھر میں تیل کی گرتی ڈیمانڈ کے باعث سعودیہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے؟ آنے والے 10-15 سالوں میں سعودی عرب کیسا ہوگا؟ پوری دنیا میں ایک مذہبی ریاست کی شناخت رکھنے والا سعودیہ اب کیوں ملک میں کسینوز، نائٹ کلبز اور بارز کھول رہا ہے؟ یہ سب جانیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ ویورز، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودیہ کا سب سے بڑا سورس آف انکم حج اور عمرہ سے ہونے والی کمائی ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ حج اور عمرہ سے سعودی عرب ایک سال میں قریباً $12 بلین کماتا ہے، جو کہ اس کے مکمل جی ڈی پی کا صرف 2 سے 3% ہے۔ سعودیہ کا سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ اس کے تیل کی ایکسپورٹ ہے، جو اس کے اوورال جی ڈی پی کا 40% بنتا ہے، اور یہی کالا تیل جو قدرت نے سعودیہ کی زمین کے نیچے رکھا ہے، سعودی ریاست کی ہر طرح کی عیاشی، امارت اور پیسے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کا بھی احسان اس سرزمین پر دیکھیں کہ قریباً 1 صدی گزر چکی کہ دنیا بھر کی آئل کمپنیز نے ادھر تیل نکالنا شروع کیا، ملینز آف بیرل تیل نکالا گیا، مگر یہ نیچے موجود تیل اتنا زیادہ ہے کہ وہ اب تک ختم ہونے کو نہیں آیا۔ پوری دنیا نے سعودیہ کا تیل استعمال کیا۔ سعودی جو غریب بدو تھے جھونپڑیوں سے اٹھ کر محلوں تک پہنچ گئے، مگر تیل ختم نہیں ہوا۔ تیل تو شاید آنے والے 100 سال مزید بھی ختم نہ ہو، مگر ویورز، تیل کی ڈیمانڈ دنیا میں مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے سعودیہ کو اپنی اکانومی بچانے کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ تیل کی ڈیمانڈ گر کیوں رہی ہے۔ ویورز، قریباً 100 سال گزر گئے کہ دنیا نے تیل جلانا اور اس سے انرجی حاصل کرنا شروع کی، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، ٹرک ہوں، جہاز ہوں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں یا بجلی بنانے والے پاور پلانٹس ہوں۔ سب نے اتنا تیل جلایا کہ دنیا کے کام تو پورے ہوتے چلے گئے، مگر دنیا کا اور انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر اس چیز پر قابو نہ پایا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے شہر اور ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، وہاں سانس لینا محال ہو جائے گا، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی یہ تیل سے انرجی حاصل کرنا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آنے والے کچھ سالوں میں مکمل طور پر الیکٹرک کارز پر شفٹ ہو جائیں گے تاکہ ان کے ملک کی فضا بچ سکے، اور ایک اندازے کے مطابق 2035 وہ سال ہوگا جب تیل پر چلنے والی آٹو موبائلز قریباً دنیا سے ختم ہو چکی ہوگی۔ تو ویورز، اب خود سوچیں کہ جب دنیا میں تیل لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو سعودیہ جیسے وہ تمام ممالک جن کی اکانومی آئل کی فروخت پر چلتی ہے، وہ ملینز آف بیرلز تیل کا کیا کریں گے؟ یہ ان کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام ممالک میں سے سعودیہ عرب سب سے اچھی پالیسیز بنا رہا ہے۔ سعودیہ کے کراؤن پرنس 39 سالہ محمد بن سلمان سے آپ چاہے اختلاف رکھیں یا انہیں اچھا سمجھتے ہوں، ایک چیز کا کریڈٹ آپ کو انہیں دینا ہی پڑے گا کہ انہوں نے 2016 میں ہی یہ بات محسوس کر لی تھی اور ملک کی ڈائریکشن چینج کرنا شروع کر دی۔ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے نام سے سعودیہ کو ایک ایسا روڈ میپ دیا کہ اگر وہ واقعی پورا ہو گیا تو تیل کی ڈیمانڈ ختم ہونے کے باوجود بھی سعودیہ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس چیز کے امکانات زیادہ ہیں کہ سعودیہ مزید ترقی کرے گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ حج اور عمرے سے آنے والی انکم کو بڑھایا جائے۔
سعودیہ نے مکہ میں موجود مسجد الحرام کی ایکسٹینشن شروع کر دی اور اس کے قریب دنیا کے بہترین اور معیاری ہوٹلز بنا دیے، اور ہر سال یہ ایکسٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر گزرتے سال سعودیہ نے پہلے سے زیادہ لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے ویزاز دینا شروع کر دیے۔ لیکن صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ محمد بن سلمان نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں نے تو مینلی سعودیہ حج اور عمرہ کے لیے آنا ہے، اور ان کے لیے بڑے دو شہر مکہ اور مدینہ ہی ہیں۔ ان دو شہروں کے علاوہ سعودیہ کے پاس جو اتنا بڑا ملک ہے اس کا کیا کیا جائے؟ باقی ملک کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دبئی کی طرز پر ان بنجر صحراؤں میں بڑے بڑے شہر بنائے جائیں، جدھر دنیا بھر کی عیاشی کے سامان ہوں، پوری دنیا کے لوگ ادھر آئیں، جہاں رہیں، پیسہ خرچیں اور ہمارے ملک کی اکانومی کو آسمانوں پر لے جائیں۔ نیوم سٹی اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جو کہ 170 کلومیٹر لمبا ایک شہر ہوگا اور پورا شہر شیشے کی دیواروں کے اندر بند ہوگا۔ اس منصوبے پر قریباً 1.5 ٹریلین ڈالر لاگت آ رہی ہے، اور اسے دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ اور جدید شہر کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سعودیہ، جو کہ ایک مذہبی ریاست تھی اور اپنے ملک میں موجود عورتوں پر سخت پابندیاں لگا کر رکھتی تھی، مگر 2030 ویژن کے مطابق وہ ان پابندیوں سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت مل چکی ہے، عورت بغیر ولی کے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ یہ تو چلیں بالکل ہی بیسک چیزیں تھیں، آنے والے وقتوں میں آپ سعودیہ میں یورپ اور امریکہ طرز کی آزادی بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ آزادی ہوگی تو دنیا کے امیر لوگ ادھر آئیں گے۔ یہاں پر کیسینوز، شراب کے اڈے اور باقی عیاشی کے سامان ہوں گے تو ٹورزم پروان چڑھے گی، کیونکہ انگریز تو عیاشی پر یقین رکھتا ہے۔ کوئی بھی جگہ جہاں یہ سب میسر ہوگا وہ ضرور پہنچے گا۔ مگر ویورز، اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ تو ایک مذہبی ریاست ہے، مسلمانوں کی سب سے اہم ترین جگہیں مکہ اور مدینہ ان کے پاس ہیں۔ یہ سب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ چیز سعودیہ کے لیے درد سر بن چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودیہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملک میں آزادی اور لبرل کلچر لا رہا ہے، کیونکہ اگر ایک دم یہ کام کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک سخت بیک لیش آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماضی میں سعودیہ نے اپنے فٹ بال کلب میں رونالڈو کو ہائر کیا اور اسے سعودیہ میں رہائش بھی دی۔ رونالڈو کے سعودیہ آنے سے پہلے تک سعودیہ کے قانون میں دو نامحرم پورے ملک میں کہیں نہیں رہ سکتے تھے، مگر رونالڈو کے لیے یہ قانون بھی بدل دیا گیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رونالڈو نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی نہیں کی اور ایک اوپن ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ بس ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 15-20 سالوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی جائے گی اور سارا نظام بدل جائے گا۔ اور ویسے بھی سعودیہ میں بادشاہی نظام ہے، نہ ملک کے اندر سے کوئی ان کے خلاف بول سکتا ہے اور نہ ہی باہر سے۔ وہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جمہوریت تھوڑی نہ ہے کہ کسی فیصلے کے لیے کسی پارلیمنٹ یا سینٹ میں بل پیش کرنا پڑے۔ بادشاہتیں اپنے اصولوں اور اپنے مفادات پر چلا کرتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔